کہ پورا کا پورا حدیث کا ذخیرہ یہ کہیں نہیں بتاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں اور کوئی صحابی ان سے سن رہا ہے اور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ فلاں وقت فلاں موقع پر یا آپ نے بطور خود یا میرے سوال کے نتیجے میں یہ بات بتائی تھی۔ اچھا، یا دوسری صورت ہوگی وہ یہ ہے کہ واقعہ ہر ایک کے سامنے ہوا ہوگا، بالکل جیسے میں نے قیام پاکستان کی مثال دی، تو اگر تو ہر ایک کے سامنے ہوا ہے تو ہر ایک کی زبان پر کسی نہ کسی طریقے سے ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک معاملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا اس کی اگر کوئی بات بیان ہو رہی ہے تو ایسے ہونی چاہیے نا، بالکل، یعنی اس میں یہ کم سے کم تقاضا ہے کہ جو بھی بیان کرے، کوئی بھی صحابی بیان کرتا ہے، سیدنا صدیق بیان کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس طرح آئے کہ رسول اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں اور صحابی اس کی تصریح کرے کہ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا آپ نے بیان فرمائی اور میں وہاں موجود تھا، کوئی بات تو ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ غامدی صاحب کا آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا، یہ ہم نے خلاصہ کے طور پہ پیش کیا ہے کیونکہ ہم جائزہ لے رہے ہیں غامدی صاحب کا جو انکار حدیث ہے، اس بخاری شریف کی جو حدیث کا انہوں نے انکار کیا ہے اس کا جو ہم جائزہ لے رہے ہیں، اس کے بارے میں جو اپنے وہ دلائل اکٹھے کر رہے ہیں۔ دلائل تو ہم اس کو نہیں کہیں گے، شبہات جو ہے وہ ان کو اپنی گفتگو کو مزین کر رہے ہیں ان شبہات کے ذریعے سے، اور اپنے جو انہوں نے موقف اختیار کر لیا اس کے حق میں وہ دلائل اکٹھے کر رہے ہیں خود، یعنی کہ ان کو سمجھتے ہیں کہ دلائل ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلا وہ کہتے ہیں کہ پورے ذخیرے حدیث میں یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واقعہ بیان کیا ہو، پہلی بات یہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان نہیں کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اس واقعے کی یعنی کہ ایک حصہ ہے، جو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، انہوں نے بھی یہ واقعہ نہیں بیان کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری اور پہلے جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے یہ واقعہ نہیں بیان کیا، یعنی کہ بعد کے صحابہ بھی اگر حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں تو یہ ایک موقوف حدیث ہے، یعنی کہ وہ یہ بیان نہیں کرے کہ محدثین کے نزدیک صحابی کی جو موقوف روایت ہے، جو اس کی پیدائش سے اگر پہلے کا بھی واقعہ ہو، اگر وہ اللہ کے نبی سے منسوب بیان کرے کوئی صحابی تو اس کو بھی حجت مانا گیا ہے۔ لیکن انہی باتوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں، پھر مزید تجویز پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ واقعہ ہے تو صحابی کو اس طریقے پہ بیان کرنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، یا کسی نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی، یعنی کہ اس طریقے سے سمعت، حدثنا، اخبرنا، اس طرح کہہ کے یعنی کہ صحابی کو بات کرنی چاہیے، تب تو وہ قابل حجت ہوگی۔ یعنی کہ ایک نرالا اصول غامدی صاحب نے نکال لیا ہے، جبکہ اگر وہ بات کرے محدثین کے اصولوں کی تو صحابی صرف یہ واقعہ بیان کر دینا ہی صحابی کا یہ قابل حجت ہوتا ہے، کیونکہ اصحاب کلہم عدول، صحابہ کرام سب کے سب جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں وہ عادل ہیں، ان کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن غامدی صاحب نے چونکہ ایک موقف اختیار کر لیا ہے، اب شبہات پہ شبہات اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی تو ان باتوں کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں، لیکن مزید جو غامدی صاحب نے اعتراض کیا اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم کیے دیتے ہیں کہ غامدی صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حراء کا جو واقعہ خود بیان نہیں کیا، پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں یہ بات بیان نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں، غامدی صاحب سرے سے غار حراء کے واقعے کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوت میں جانے کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہی بات اگر میں دوسرے کسی صحابی سے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں تو آپ کیا کہیں گے؟ غامدی صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، جو نیچے جنہوں نے کومنٹس میں دھما چوکڑی مچا رکھی ہوتی ہے، وہ ذرا غور سے سنیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحدث عن فترة الوحی، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور وہ بات بیان کر رہے ہیں فترۃ الوحی کی، یعنی کہ جس وقت پہلی وحی کے بعد غار حراء میں نازل ہونے کے بعد کچھ ایام کے لیے وحی جو ہے وہ رک گئی، اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ کتاب التفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف کی، اور بھی کئی مقامات پہ یہ حدیث بیان کی ہے۔ خود باب بدع الوحی میں بھی بخاری شریف کی جو روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ والی، اس کے اینڈ پہ بھی یہ روایت جو ہے دوبارہ
جو ہے موجود ہے، اور اسی طرح سے مسلم شریف کی جو باب بدع الوحی ہے اس کے اندر بھی یہ کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، دونوں میں آپ کو کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں کیا کہتے ہیں، فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی حدیثی، اپنی بات کے دوران یہ فرمایا، فبین انا امشی، کہ میں چلا جا رہا تھا فترۃ الوحی کے زمانے میں، اذ سمعت صوتا من السماء، کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت رأسی فاذا الملک الذی جاءنی بحراء، تو میں نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا، فاذا یعنی کہ وہی اچانک، الملک وہ فرشتہ تھا، الذی وہی جو کہ جاءنی میرے پاس آیا تھا، بحراء غار حراء کے اندر۔ اب واضح طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات بیان کر رہے ہیں غار حراء کی، کہ یہ اشارہ ہے پہلی وحی کی جانب۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں پہ یہ بات بیان ہی نہیں ہوئی کہ بحراء جالس علی کرسی بین السماء والارض، کہ وہ فرشتہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہے زمین و آسمان کے درمیان۔ یہ ہے بخاری شریف کے الفاظ، آپ دیکھ لیں، سمعتو کے ساتھ ہیں اور صحابی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ خود اللہ کے نبی یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ یہاں سے غار حراء کا واقعے کا اشارہ مل گیا یا نہیں مل گیا، ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں گئے تھے اور پہلی وحی وہاں پہ آئی تھی، فرشتہ وہاں پہ آیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ مسلم شریف کے الفاظ دیکھ لیں، ثم فتر الوحی انی فترتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر مجھ سے پہلی وحی کے بعد وہی کچھ عرصے کے لیے رک گئی۔ فبین انا امشی، تو اسی وقفہ کے درمیان جب میں چلا جا رہا تھا، سمعت صوتا، میں نے سنا آواز کو ایک، من السماء، آسمان سے، فرفعت رأسی قبل السماء، تو میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھا کے دیکھا، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ وہی الفاظ ہے، صرف قاعدن کی جگہ جالسن کی جگہ قاعدن آ گیا ہے، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ وہ فرشتہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہے آسمان اور زمین کے درمیان۔ تو بات بالکل واضح ہے کہ یہاں پہ وہی فرشتہ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور یہ حدیث سمعتو کے ساتھ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کر رہے ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر رہے ہیں، اور اس طریقے پہ بیان کر رہے ہیں، وہی جو اس کلپ میں آپ نے سنا ہے غامدی صاحب کو کہتے ہوئے، وہ جتنے اعتراضات تھے وہ یہاں پہ رفع ہو جانے چاہیے غامدی صاحب کے۔ تو بات ہم نے بالکل واضح کر دی ہے۔ دوسرا جو ان کا اعتراض ہے کہ حضرت خدیجہ نے یہ واقعہ کیوں نہ بیان کیا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہ بیان کیا، حضرت ابو ذر غفاری دوسرے واقعات وہ بیان کرتے رہے ہیں، یہ واقعہ انہوں نے کیوں نہیں بیان کیا؟ تو آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,00,000 کے قریب جو ہے صحابہ کرام ہیں، عرب سے سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یعنی کہ پورے مجمع عام کے سامنے یہ حج ہو رہا ہے، لیکن اس کے روایت کرنے والے کتنے صحابہ ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو روایت کرتے ہوں، لیکن یہ اخبار احاد میں سے ہے، خبر متواتر بھی نہیں ہے۔ کوئی صحابی کوئی حصہ بیان کر رہے ہیں، اور صحابی بھی بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت بکر صدیق نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، اور دیگر صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ اس طریقے پہ اگر یہ لاجک لے لی جائے کہ فلاں نے یہ بات کیوں نہ بیان کی، بھئی دوسرے صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے نہیں بیان کی، دوسری بیوی اگر بیان کر رہی ہیں اور دوسرے صحابی سے بھی ان کی بات کو سپورٹ مل رہی ہے، تو آپ اس بات کو کیوں قبول نہیں کر رہے؟ تو وہی بات میں دوبارہ آتا ہوں خطبہ حجۃ الوداع پہ۔ خطبہ حجۃ الوداع کتنے صحابہ نے روایت کیا ہے، جبکہ یہ پورے مجمع عام میں یہ خطبہ ہوا ہے؟ چاہیے دیکھیں، آپ کی اگر لاجک استعمال کی جائے تو چاہیے یہی نہ کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو روایت کرتے، لیکن چند صحابہ کرام روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک مجمع میں ایک بات ہوئی ہے تو سب کے سب ہی اس کو روایت کریں۔ 2-4 نے روایت کر دی، باقیوں نے اس کا انکار نہیں کیا، تو یہ ثابت ہو گیا۔ دیکھیں، ایک مجمع میں 10 افراد بیٹھے ہیں، اس میں کوئی واقعہ پیش آ گیا، 2 نے جا کے اس کو پھیلا دیا اور باقی نے اس کا انکار نہیں کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ باقی لوگ، ان کی خاموشی اس شخص کی بات کی تصدیق کر رہی ہے، اس کے بیان کردہ واقعے کی بات کی تصدیق کر رہی ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ بیان کر دیا، باقی صحابہ کرام نے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔
تو بات ثابت ہو گئی کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا۔ تو جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، امید کرتا ہوں کہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر حاضر ہوں گے، مزید جو ان کے شبہات ہیں اس کا ہم ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی فہم عطا کرے اور سننے والوں کو بھی فہم عطا کرے، سمجھنے کی توفیق دے، حدیث اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔